پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، شدید ترین بخار تھا، مرض الوفات میں 17 نمازیں آپ نے پڑھی۔ کبھی تو اپنے چچا کے سہارے حضرت عباس کے سہارے آتے اور کبھی سیدنا علی کے سہارے اٹھتے۔ آپ کو تو نماز معاف نہ ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ مجھے نماز میں چھوٹ کیسے مل گئی؟ یہ نماز کے دوران خیال آیا۔ انہوں نے آواز دی، شیطان میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز تیری طرف سے ہے، یہ رحمانی آواز نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، عبد القادر بڑا صاحب علم آدمی ہے، تو بچ گیا، ورنہ میرے جو نورانی داؤ ہے نا، ان نورانی داؤ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو شکار کیا ہے۔ پیران پیر نے آگے سے فرمایا، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے جس چیز نے بچایا ہے اس کا نام ہے اللہ کا فضل۔ اس بات پر بے شمار صوفیاء نے کلام فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا جو دوسرا وار تھا، یہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا، کہ تیرے پاس علم ہے، اور علم کے عجب کا، بڑھائی کا احساس دلا کر شیطان جس راستے سے گمراہ کر رہا تھا، یہ بڑا خطرناک تھا۔ تو 70,000 حجابات ہیں نفس کے، اور 70,000 داؤ ہیں شیطان کے نورانی۔ نفس زیادہ زوراور ہے یا شیطان؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے نفس زیادہ خطرناک ہے شیطان سے، کیونکہ شیطان کو گمراہ کرنے والا بھی نفس تھا۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے۔ اب یہ ایک بات سمجھیں آپ، اللہ اکبر، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے۔ زندگی نے وفا نہ کی، بقیہ لکھ نہ سکے، ایک ہی پارہ لکھا۔ میں نے وہ ایک پارہ دیکھا ہے، فارسی میں تھا، اب اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے۔ کیا آتش عشق اور کیا اصلاح کے اور اللہ کی محبت کے اسرار بیان کیے انہوں نے۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر چرخی۔ یہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اپنے حالات کو دیکھیں گے اس پہ جو بھی میں بات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے خوف کھایا، ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جس نے خوف کھایا اور ڈر گیا اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ جس کو یہ خوف ہو کہ میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے،
اس وقت ہمارے بہت سے جو مسئلے بگڑے ہوئے ہیں نا، ان میں ایک چیز نہیں ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیشی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف نہیں کسی کو۔ وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے آج کے دور میں بھی۔ کہنے لگے میرے نفس کے اندر کچھ انقباض تھا، سستی تھی، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز کو دل نہیں کر رہا، غصہ طاری ہے، خیالات کا ہجوم ہے۔ تو میں نے اپنے اوپر نفلی روزے کو لازم کر دیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا تاکہ میرے اندر سے یہ سستی اور کاہلی دور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے شیخ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کی خدمت میں گیا تو شیخ نے مجھے فرمایا کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے، نہیں کھا سکتا۔ شیخ نے فرمایا روزہ توڑ دو، نفلی روزہ ہے، توڑ دو، یہ روٹی کھاؤ اور آئندہ روزہ نہیں رکھنا، آئندہ نفلی روزہ آپ نے نہیں رکھنا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ روزہ تو اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، روزہ دار کی اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے۔ اب روزہ توڑوا دیا، روزہ توڑوا دیا اور ساتھ فرمایا کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر نفلی عبادت کوئی نہیں کرنی، نفلی عبادت میری مشورے کے بغیر نہیں کرنی، آپ نے جب میں کہوں گا پھر کرنی ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا یہ جو روزہ ہے نا، یہ روزہ بھی تقاضا نفس سے ہے، یہ روزہ بھی تقاضا نفس سے ہے، اور جس نے جو کام نفس کے لیے کیا اس کام میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ ابھی آپ کو ایسے تو روزہ رکھ رہے ہیں، اس طرف سے عجب پیدا ہو رہا ہے، بڑھائی پیدا ہو رہی ہے اپنی، جی میں تو کتنا نیک آدمی ہوں، میں کتنا پرہیزگار آدمی ہوں۔ اور یہ دعویٰ اگر زبان پر نہیں ہوتا تو یہ خشک صوفیوں کے اندر یہ مرض موجود رہتا ہے۔ اس وجہ سے گھر میں لوگوں کو حقیر سمجھنا، پھر دوسروں کے سامنے اس روزے کا اظہار کرنا، اظہار کرنا اس روزے کا کہ میرا روزہ ہے، ایسی عبادت سے نہ کرنا زیادہ افضل ہے کہ جس عبادت میں اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہو، ایسی عبادت سے وہ عبادت نہ کرنا زیادہ اچھا ہے جس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی شامل ہو۔ تو نفلی عبادات میں نے خود ایک بالکل کلین داڑھی ختم کیا ہوا ایک آدمی کو دیکھا ہے، ہمارے حضرت کی خدمت میں آئے تو حضرت نے بیعت کے بعد پوچھا کیا معاملات کرتے ہیں آپ؟ فرمایا حضرت کو 15 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہے، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آج کے بعد آپ نے نفلی عبادت کوئی نہیں کرنی،
اور 3 سال تک حضرت نے اس سے نفلی عبادت رکوائی، میں گواہ ہوں اس کا۔ 3 سال تک فرمایا نہ تہجد پڑھنی آپ نے، تو حضرت کیا کروں؟ فرمایا نماز کا جماعت سے اہتمام کرو، حلال حرام کا خیال رکھو، اور ذکر اس میں ذات کا ذکر کرو بس۔ مجھے ایک دن انہوں نے خود یہ بات فرمائی کہ وہ 15 سال تو میں جو کچھ کرتا رہا، وہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ وہ کس کے لیے تھا۔ روزہ، بیوی پر غصہ، افطاری کے وقت لڑائی۔ بھائی روزہ رکھا ہے تو بیوی سے کیوں لڑتے ہو؟ اب کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ میرے روزے کی وجہ سے بیوی کا استحصال ہوتا تھا۔ ہفتے میں، مہینے میں کئی روزے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کھانا پکانا ہر وقت روزے میں تک محدود ٹائم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ جب سے میں نے وہ نفلی روزہ چھوڑا، میرے گھر سے لڑائی ختم ہو گئی۔ اب تہجد کے لیے اٹھتا تو غصے میں ہوتا صبح کہ میں اتنا جلدی اٹھاؤں، اندر سے نفس۔ تو فرمایا جب 3 سال کے بعد نے فرمایا کہ اب اپنے معمولات زندہ کرو، زندہ کرو۔ کہتے اب اعمال کی حقیقت بھی پتہ چلی، اعمال کی لذت بھی آئی، اور یہ داعیہ اور خیال تک بھی ختم ہو گیا کہ میرے روزے کا اور میرے تہجد کی نماز کا کسی کو پتہ چل جائے۔ دوستو جب نفس سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے نا، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بڑی عجیب بات کرتے، وہ ایک مسجد کے امام تھے، تقریباً 12 سال روزہ رکھا انہوں نے، نہیں پتہ چلا کسی کو۔ بزرگ کیا تھے؟ میرے دادا تھے۔ اتنا عرصہ روزہ رکھا، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ تو مسجد کے حجرے میں کبھی کبھی فجر کی نماز کے وقت سو جاتے، تو مقتدی آ کے اٹھاتے، مقتدی اٹھاتے، اور کئی کہتے استاد جی نماز کا ٹائم ہے، آپ سو گئے ہیں۔ کہ کیا کروں، نیند بہت آتی ہے، کھاتا بہت ہوں، کھاتا بہت ہوں۔ اب سارے نمازیوں کے سامنے شرمندہ رہتے، تو نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے 30 مار خان ہیں کہ ہم نماز کے لیے اٹھ کے آئے ہیں، تو وہ فجر کے وقت جان بوجھ کر آنکھ بند کر دیتے تاکہ میرے ان اعمال کا پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ تو تقاضا نفس سے جو کام کیے جاتے ہیں اس کا اجر نہیں ہوتا، اس لیے اپنے اوپر نگہبانی اور نگرانی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اپنی نگرانی بڑی سخت ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے بہت۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب، خواجہ فقیر محمد ہشتنگری، یہ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ یہ بات میں نے خود حضرت سے سنی۔ فرمایا ایک دن ہم اپنے شیخ کی خدمت میں گئے تو آپ اپنے حجرے میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنا قیام فرمایا کہ آدھا گھنٹہ تو ہمیں ہو گئے بیٹھے ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔
آدھا گھنٹہ جب گزر گیا، اس آیت کو پڑھتے ہیں بار بار، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، پڑھتے جا رہے رو رہے ہیں، اور جس وقت اس آیت پہ پہنچتے نا، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے حضرت کے امامے کے پیج کھلنا شروع ہو گئے، اتنی کپ کپی تھی، اور مجھے کھانسی آ گئی، تو حضرت کے کانوں میں جب کھانسی کی آواز پڑی تو 2 منٹ میں رکوع سجدہ کر کے نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو حضرت پشتو زبان بولتے تھے، تو مجھے فرمانے لگے تو آیا سی، میں ہونی نماز واسطے کھڑی آسی، آپ آئے تھے، میں تو ابھی نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو اللہ سے جو ملاقات، اللہ نے جو شرط لگائی ہے نا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات کا غرضی ہے وہ 2 کام کرے، عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ سے ملاقات کے سارے ہی غرضی ہیں نا، اس کی شرط ہے اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہ ہو، شریک کوئی نہ ہو، بس جو عمل کیا اسی کے لیے کیا بس۔ اور یاد رکھیں دوستوں، جس کے اعمال میں وہ ہو اور کوئی نہ ہو، وہ، اور میرا جو موضوع چل رہا تھا نا، جس میں پچھلے جمعہ میں عورتوں کا بڑا ذکر چل رہا تھا، اسی پر میں تھوڑی سی بات اور بھی اللہ واسطے کروں گا۔ کہ یہ اللہ کے لیے کرنا جو ہے نا، اللہ کے لیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نے اور میں نے جو راستہ انتخاب کیا ہے نا، یہ خواص کا راستہ ہے، عوام بے خبر ہے اس راستے سے، اور جب خاصوں والا راستہ اختیار کر لیا نا، اپنے اوپر خاصوں والے کام بھی شروع کر دیں ہمت کر کے، جاہلوں کی طرح، عوام کی طرح واویلا بھی نہ کریں، چلائیں بھی نہیں، کیونکہ جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ راہ معرفت ہے، اور راہ معرفت پہ جو ہمارا سفر ابھی چل رہا ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات بڑے بڑے امتحانات بھی بناتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ اللہ کے لیے جو بات کر رہا تھا نا میں، اللہ کے لیے یہ سننے والی بات ہے، جو عورتیں میری بات سن رہی ہیں وہ اس واقعہ کو سننے کے بعد اپنے احوال پر غور کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کتنا اللہ واسطے صبر کرتی ہوں۔ دنیا کے لیے تو بندہ بہت کچھ کرتا ہے، اور آپ مرد بھی سوچیں کہ میں اللہ واسطے کتنا کرتا ہوں۔ جب اللہ درمیان میں آ گئے نا، بس مسئلہ سیدھا ہو گیا۔ پھر لکھا بزرگوں نے کہ ایک مزدور جو ہے نا، مزدوری کر کے روزے کی حالت میں مرغی کما کر گھر لایا، اور بیوی سے کہنے لگا کہ اس کا سالن بناؤ۔ اب غریب آدمی کو بڑی مشکل سے مرغی ملی، اب بیوی نے مرغی جب پکائی نا، اس میں نمک تیز ہو گیا، بہت نمک تیز ہو گیا، اور جب نمک تیز ہوا یار کو غصہ آیا، بہت غصہ اس قدر شدید آیا کہ دل کیا کہ بیوی کو اٹھ کے ماروں،
یا گالی دوں۔ یہ نقطہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، فرمایا کسی صاحب نسبت سے جب آدمی کا تعلق ہوتا ہے تو نسبت کا نور آدمی کو اندر سے ایک مفتی کو بیدار کر دیتا ہے، اور وہ مفتی جب بیدار ہوتا ہے، اگر اس کو صحبت اہل اللہ سے اور کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہ ہو، کم از کم غلطی کرتے وقت اس کو احساس ہو جائے گا، اور غلطی کے وقت اگر احساس پیدا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راہ معرفت پہ چلنے کے قابل ہے۔ یہ ہم تو اس وقت اس حال میں نا غلطی کا احساس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہی جب غصہ آیا نا، اس وقت ایک خیال آیا کہ میری بیٹی اس وقت کسی کے گھر میں ہے، یہی غلطی اگر میری بیٹی سے ہو جائے، اور جتنا گالیوں کا اس وقت میں نے ایک بنڈل باندھا ہوا اپنے پاس دادی نانی یاد کرنے کا، اگر یہی گالیاں میرا داماد میری بیٹی کو دے، اور مجھے اس وقت یہ اطلاع آئے کہ تیرے داماد نے تیری بیٹی کو گالیاں بھی دیا، مارا ہے اس نے، تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ یہ خیال کر کے کہتا ہے اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے کچھ نہیں کرتا، نہ گالی دیتا ہوں نہ مارتا ہوں۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ویسے بھی غصے کے آداب بزرگوں نے یہی بیان کیے ہیں، جب غصہ زیادہ چڑھا ہوا ہو تو اٹھ کے نکل جائے آدمی، کیونکہ غصے میں پورا بیوقوف ہوتا ہے آدمی، عقل مغز جگہ پر نہیں ہوتا۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا، غصہ ٹھنڈا تھا، بیوی نے کہا کھانا کھاؤ، میں نے کہا طبیعت نہیں ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ فوت ہو گیا، وفات کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا وہ زندگی بھر کے سارے اعمال وہ تو ریاکاری کی نظر ہو گئے، نفس کی نظر ہو گئے، شیاطین کی نظر ہو گئے۔ فرمایا نجات کیسی ہوئی؟ فرمایا نجات اس طرح ہو گئی، اللہ نے فرمایا وہ تو نے میری بندی کے ساتھ میرے لیے صبر کیا ہے، میری وجہ سے صبر کیا ہے، تو جو لوگ میرے لیے کچھ کرتے ہیں میں ان کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر جب میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں، میرے لیے کچھ کرتے ہیں، میں ان کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر جا میں نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ کی رضا سیکھنی چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا والے اعمال سیکھنے چاہیے۔ اس وقت کے حساب کتاب سے نا یہ عورتیں میری بات سن کے شیئر نہ ہو جائیں، بعض اوقات نا بڑی آزمائش اس وقت دجالی فتنوں کے دور میں عورت ایک بہت بڑا امتحان ہے، عورت بہت بڑا امتحان ہے، عورت ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مرد کے ایمان کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، غیرت کے اعتبار سے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی سچ بات کر دی ہے کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے یہ عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیسی بات کرا دیتے ہیں آدمی سے، اتفاق ہے نا سب کو ایسا، ہاں؟ تو یہ عورتیں جو ہے نا، عورتیں یہ مردوں کا، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہیں تو ناقصۃ العقل ہیں تو ناقصۃ العقل ہیں، لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقلوں کو اڑا بھی دیتی ہیں۔ بڑے بڑے عقل والے ہم نے ان کے غلام دیکھے ہیں، کیونکہ عورت کا جو فتنہ ہے نا، عورت کا جو فتنہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء، کہ عورت کے آنسوؤں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ ان کیدکن عظیم،
عورت کا مکر بڑا خطرناک قسم کا ہے، عورت کا مکر بڑی خطرناک ہے۔ یہ بات میں نے کسی بزرگ کی کتاب میں دیکھی تھی کہ ہر بال کے نیچے 70 مکر چھپا ہوا ہے، ہر بال کے نیچے 70 مکر چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو بچانا ہے بہت۔ عورتیں خود بھی مردوں کے ایمان کا خیال رکھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی سالمیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس فتنے کے دور میں اس گزشتہ مہینے میں کم از کم میرے پاس طلاق کے 3 مسئلے آئے، 3۔ اور جب طلاق دیتے ہیں تو اس وقت حنفی ہوتے ہیں، پکے حنفی ہوتے ہیں، اور جب 10-15 دن بعد 20 دن کے بعد بیوی بچے یاد آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیتیں لکھ کر دیتے ہیں، یہ آیتیں لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہاں، پھر کہتے ہیں ہم نے طلاق غصے میں دی ہے۔ آپ یقین کریں، رات کو 11-12 بجے میرے دروازے پہ ایک آدمی آیا، ایک مرد ایک عورت، دروازہ کھولیں جی، مہربانی کریں جی، دروازہ کھولیں جی۔ عورت کہتی ہے حضرت مجھے غصے میں طلاق دی انہوں نے، مرد کہتا ہے میں نے بھی غصے میں دی ہے۔ اب وہ پریشان تھے بہت زیادہ، میں نے بٹھا کے سمجھایا ان کو پیار میں طلاق ہوتی نہیں ہے، پیار میں طلاق ہوتی ہے؟ کسی نے آج تک بیوی سے اپنے بیٹھے بیٹھے پیار میں کہا ہو کہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن جا تجھے طلاق ہے؟ ہاں، وہی طلاق تو ہوتی ہے غصے میں۔ ایسے حماقت کے فیصلے، اللہ اس آزمائش سے سب کو بچائے، اللہ اس آزمائش سے سب کو بچائے۔ اور جس وقت بالکل آخری حد ہو، سمجھتے کہ میری زندگی کا نواح نہیں ہو سکتا، پھر بھی 3 طلاق نہ دے، 1 طلاق دے۔ ہو سکتا ہے وہی عورت انسان بن جائے، ہو سکتا ہے انسان بن جائے، لیکن یہ عورتوں کا سارے قصور نہیں۔ اچھا، یہ مرد بدنگاہی کرتے نا بہت زیادہ، بدنگاہی کی بہت بڑی سزا جو انسان کو ملتی ہے نا، مرد کو، اور اس سزا کے اندر گھر اجڑتا ہے۔ یہ ایسی، میں نے یہ نقطہ پہلے بھی بہت بیان کیا، آپ نے سنا ہوگا، یہ جو زلیخا تھی نا، زلیخا، عورتیں میری بات کو سن لیں، یہ بچیاں بھی میری بات کو سنیں، زلیخا عام عورت نہیں تھی، یہ زلیخا عام ماسی نہیں تھی کہ گھروں میں کام کرتی ہو یا میک اپ کر کے بازار میں پھرتی ہو، یہ ملکہ تھی، ملکہ عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی۔ اور پتہ ذلیل کیوں ہوئی؟ ذلیل کیوں ہوئی؟ اس کی ضلالت اور گمراہی کے پیچھے بد نظری ہے، بد نظری ہے۔ عورت اگر بے پرد ہو جائے، بد نگاہ ہو جائے، تو اس کا حشر کیسا ہوتا ہے؟ گھر بیٹھے بٹھائے رسوا ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے بٹھائے۔ اور یوسف علیہ السلام قیدی، مصر کے بازار میں بکنے والے، کنعان کے کنویں کی تہوں میں گرنے والے، کیا کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا کیا پریشانی نہیں دیکھی، کیا کیا غم نہیں دیکھا، لیکن کیا چیز تھی یوسف کے پاس کہ یوسف اسیری سے اٹھ کے بادشاہ بن گیا۔
مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ ہوا، اس کے پیچھے جو چیز تھی وہ نگاہ کی حفاظت تھی، نظر۔ آدمی میں کوئی غیرت شرم ہونی چاہیے، غیرت شرم ہونی چاہیے، بے حیا اور بد کردار آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی کسی انسان سے سرزد ہو جائے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گناہ کے استہزاء اور مذاق بھی نہیں کرنے چاہیے، گناہ کے استہزاء اور مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور شریعت آخری حد تک اس بات پر تاکید کرتی ہے، مٹی پاؤ۔ ایک صحابی نے اپنے آپ کو پیش کیا کسی اپنی غلطی کے اعتراف کرتے ہوئے،